ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مطلب دینداری سے سمجھا جاتا ہے کہ نماز پڑھیں ہے نا اور یہ کام کریں عبادت کریں. ہم قرآن کو یہاں تک سوچتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں قرآن ہمیں یہ بھی کہتا ہے کہ آپ سائنس پڑھیں, آپ جیوگرافی پڑھیں, آپ ریسرچ کریں. سمجھ رہے ہیں؟ قرآن ہمیں ایک اسٹوڈنٹ بنانا چاہتا ہے اس دنیا کا, کہ اس دنیا کے بارے میں. قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنی باڈی کے بارے میں, اپنے شریر کے اندر دیکھیں, اس کے اندر غور کریں, یعنی بائیولوجی پڑھیں. یہ باتیں عام طور پہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے. یعنی سائنس پڑھنے کے لیے, سائنس, جغرافی, بہت سارے سبجیکٹس ہیں, اس کو پڑھنے کے لیے قرآن کہتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. آپ دیکھیں قرآن کی آیت ہے, مجھے رینڈملی ملی ہے, سورہ عنکبوت ہے, آیت سورہ نمبر 29 ہے, اس کی آیت ہے 20. کہو کہ زمین میں چلو پھرو پھر دیکھو کہ اللہ نے کس طرح خلق کو شروع کیا, پھر وہ اس کو دوبارہ اٹھائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ دیکھو سمجھو اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہو یہ آیت, اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ زمین میں چلو پھرو. چلو پھرو سے مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ یعنی آپ ایکسپلور کریں, غور کریں کہ یہ دنیا کیسے بنی ہے, کیا کیا ہے دنیا کے اندر. یہ سب مطلب آپ کو کہا جا رہا ہے ٹریولنگ کریں, ریسرچ کریں, ایکسپلور کریں. چلو پھرو کا مطلب یہ ہے. جیسے جغرافی میں ابھی کچھ اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں, 6 کلاس میں ہی ہیں, کہ کس طرح سے جو ہے وہ پرانی چیزوں کو نکال کے پڑھتے ہیں نا. کئی ہزار سال چیزیں پرانی نکال کے پڑھتے ہیں, ہے نا. کون لوگ ہوتے ہیں وہ جو اس کی اسٹڈی کرتے ہیں؟ آرکیولوجسٹ ہوتے ہیں. تو اسی کی تو بات ہو رہی ہے کہ آپ چلیں پھریں, دیکھیں کہ زمین میں چلو پھرو پھر دیکھو کہ اللہ نے کس طرح خلق کو شروع کیا. خلق سے مطلب ہے یہاں پہ کریشن, انسانیت. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے, جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, تو اگر آپ اس میں ریسرچ کریں گے اس دنیا کے اندر, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی شروعات کیسے ہوئی ہے. یہاں پہ کہا جا رہا ہے. ہم تو سوچتے ہیں, ہم نے تو بس یہ سوچ لیا, اگر ہم ریسرچ نہیں کرتے, ہاں بھائی ٹھیک ہے, ایک انسان کہیں سے اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا اور بس ایک انسانیت چل رہی ہے, اللہ نے بنا دیا. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کو جانو کہ یہ کریشن شروع کیسے ہوئی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس کو آپ جان سکتے ہیں, اس پروسیس کو, پروسیس ورڈ سمجھتے ہیں نا آپ لوگ, اس پروسیس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا, ایسے ہی دنیا کو بنایا. یہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر دیکھو جب انسان اس چیز کو سمجھے گا, اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے اس کو جاننے کے لیے, جب انسان اس چیز کو سمجھے گا کہ یہ دنیا کیسے بنی ہے, انسان کیسے بنا ہے, تو اس کو یہ معلوم ہوگا کہ جس اللہ نے, جس گاڈ نے, جس رب نے اس دنیا کو پہلی بار بنایا, اس انسان کو پہلی بار بنایا, کیا وہ اس کو دوبارہ نہیں بنا سکتا کیا مرنے کے بعد؟ تو ایسے انسان کو, ایک ایسے سائنٹیفک مائنڈ کو جو ریسرچ کرے, جو غور کرے, جو پتہ کرے کہ انسان کیسے بنا تھا, تو وہ بہت ایزیلی اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ اگر مجھے پہلی بار پیدا کیا گیا تھا, تو وہ جو رب ہے وہ دوبارہ بھی مجھے پیدا کر دے گا, کوئی بڑی بات نہیں ہے. نہیں تو دنیا یہ سوچتی ہے, جو غور نہیں کرتے, کہ یار اب جب مر جائیں گے, کیونکہ آدمی ابھی اپنے آپ کو پتہ ہے کیا دیکھ رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ میں تو ایک 5-6 فٹ کا ایک جو ہے انسان ہوں, ہڈیاں ہیں, گوشت ہے, پھر میں جب مر جاؤں گا, جل جاؤں گا, کہیں پانی میں بہہ جاؤں گا, یا میری باڈی بالکل ختم ہو جائے گی, تو میرے پاس میرا شریر تو پھر بچے گا ہی نہیں, پھر کہاں دوبارہ زندہ ہوں گا. تو ایک جو آدمی غور نہیں کرتا وہ سوچتا ہے کہ میں تو میری جو زندگی ہے وہ تو اس دنیا میں ختم ہو جائے گی, دوبارہ زندہ کیے جانے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے. وہی تو سوچتا ہے. لیکن جو آدمی غور کرتا ہے اپنی کریشن کے اندر, اپنے اندر غور کرتا ہے, اس دنیا کے اندر غور کرتا ہے, تو اس کو پتہ چلا ہے کہ اگر مجھے پہلی بار بنانا پاسبل تھا, تو مجھے دوسری بار پیدا کرنا بھی اس رب کے لیے پاسبل ہے. بتاؤ ہے نہیں ہے؟ دیکھو یہاں پر یہی لکھا ہے کہ کہو کہ زمین میں چلو پھرو پھر دیکھو کہ اللہ نے کس طرح خلق کو شروع کیا, پھر وہ اس کو دوبارہ اٹھائے گا. ہے نا؟ یعنی اللہ نے کیسے خلق کو شروع کیا, کیسے اس انسانیت کو شروع کیا. تو جب تم چلو گے پھرو گے, تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہاں ہمیں دوبارہ بھی اٹھایا جائے گا. دوبارہ اٹھانے جانے کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ دوبارہ اٹھانے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پھر سے مرنے کے بعد ایک اور زندگی ملے گی.
یہ بہت سیریس بات ہے، اس کو سمجھیں. یہ ایک زندگی نہیں ہے، یہ تو ایک جو ہم مطلب انسان تو ہمیشہ کے لیے بنا دیا گیا بس. تو ہم تو ہمیشہ کے لیے بنے ہیں، ہمیں صرف ایک 70 سال کے لیے، 60 سال کے لیے، 80 سال کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے. یہ ہماری جو پوری زندگی ہے، یعنی مرنے کے بعد جب ہم انلمیٹڈ ایک ہمیں لائف ملے گی، جب ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو اس کے سامنے یہ لائف کچھ بھی نہیں ہے. سوچو کیا ہوتے ہیں 70 سال 80 سال انلمیٹڈ کے سامنے، یعنی کروڑوں اربوں خربوں سال اگر ہماری زندگی انلمیٹڈ ہی ہے وہ تو اس کے سامنے 70 80 سال کیا ہے؟ نتھنگ ہے کچھ. تو بیٹا یہ بات لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں، مسلمان بھی نہیں سمجھتے تو کرپشن نہ کرتے، کسی کو دھوکہ نہ دیتے، کسی کو پریشان نہ کرتے، جھوٹ نہ بولتے، مکاری نہ کرتے، فساد نہ کرتے، جلن حسد جلیسی نہ کرتے، دشمنی نہ کرتے. اگر یہ بات مسلمانوں کو سمجھ آ رہی ہوتی تو. کیونکہ جس کو یہ معلوم ہو کہ یار میں تو 60 70 سال کے لیے آیا ہوں اور پھر مجھے ہمیشہ کی ایک زندگی ملنے والی ہے، تو اگر میں نے کچھ غلط کیا تو مجھ سے بڑا تو کوئی بیوقوف ہی نہیں ہے. اگر کسی کو بات سمجھ آ جائے تو وہ کبھی کوئی غلط کام کرے گا نہیں، سمجھ لیجیے. تو اس بات کو غور کرو آپ. جب آپ سائنس پڑھیں گے، دیکھو آپ کو یہاں سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں نا، اب دیکھو قرآن کی آیت ہے آپ کے سامنے، پہلے تو میں آپ کو خود ہی بتاتا ہوں قرآن کی آیت ہے، اللہ کا حکم ہے یہ کہ ہمیں پڑھنا اس لیے ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو جاننا ہے کہ ہمیں کیسے کریٹ کیا گیا تھا، اس دنیا کو کیسے بنایا گیا تھا. سمجھ رہے بات نہیں؟ ہمیں یہ پتہ کرنا ہے، یہ معلوم کرنا ہے. پڑھنے کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ہمیں کیسے بنایا گیا تھا، اس دنیا کو کیسے بنایا گیا تھا. ہمیں یعنی اپنے بارے میں سمجھ آئے گا، اس لیے پڑھنا ہوتا ہے. یہ پڑھائی کا ایک ہائر آبجیکٹیو ہے، ہائر لیول ہے پڑھائی کا، یہ تو اس لیے پڑھنا ہے. تو پڑھائی آپ دیکھیں کہ کتنی اہم ہے. یہ اللہ تعالیٰ کہ آپ کو پڑھنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے، سائنس کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ چلو پھرو اور دیکھو کہ ہم نے تمہیں کیسے پیدا کیا ہے. تو یہ چلو پھرو دیکھو کا مطلب کیا ہے؟ ایکسپلور کریں، ریسرچ کریں. سمجھ رہے ہیں؟ تو پڑھائی لکھائی صرف اس لیے ضروری نہیں ہے کہ انس سر کہہ رہے ہیں، تابش سر کہہ رہے ہیں، یا ہمارے ٹیچرز کہہ رہے ہیں، ہمارے پیرنٹس کہہ رہے ہیں کہ نہیں پڑھو بھائی پڑھو. آپ یہ دیکھو جس نے ہمیں بنایا ہے نا، ابو آل جو سب سے اوپر ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ پڑھو. تو اس کے بعد بھی اگر آپ پڑھائی میں لاپرواہی کرتے ہیں، ہے نا، کاہلی کرتے ہیں، یا آپ وہ کام کرتے ہیں جو آپ کو پڑھائی سے دور کرتے ہیں، جیسے میں نے کہا موبائل چلانا. بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں چلو ہم پڑھ بھی لیں گے اور موبائل کو خوب چلائیں گے، تو پھر صحیح سے پڑھ کہاں پاؤ گے، ریسرچ کہاں کر پاؤ گے. تو اگر آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں جو چیزیں آپ کو پڑھائی سے دور کر رہی ہے، یا آپ پڑھتے ہی نہیں، تو پھر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ سے زیادہ بیوقوف انسان کوئی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کی بات نہیں مانی جو آپ کے لیے سب سے زیادہ بھلائی کی بات کرتا ہے. اللہ تو دیکھو، میں کوئی بات کہوں تو ہو سکتا ہے وہ بہت پرفیکٹ نہ ہو، ہمارے ماں باپ کوئی بات کہیں ہو سکتا ہے کہ وہ بہت پرفیکٹ نہ ہو، لیکن اللہ جو بات کہہ رہا ہے وہ ایک آخری بات ہے، اس میں ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے. تو اگر وہ کہہ رہا ہے کہ پڑھو تو بس پڑھو، اور یہ آپ کو سمجھ بھی آتا ہے کہ ہاں بھائی پڑھائی کے فائدے ہیں، تو بات سمجھ آئی. تو یہ آیت آپ کو یاد رکھنی ہے. آیت کیا ہے لکھ لینا آپ اس کو آرام سے جب موقع ملے گا. کہو کہ زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ اللہ نے کس طرح خلق کو شروع کیا، پھر وہ اس کو دوبارہ اٹھائے گا. کلیئر ہے؟